علامہ صاحب تھوڑا سا اس پہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ والے دوسروں کی ہدایت کا سبب کیسے بنتے ہیں، دوسروں میں وہ اوصاف کیسے منتقل کرتے ہیں؟ دیکھیں آج کے جتنے کوسچن ہیں سر چونکہ معرفت کے حوالے سے ہیں جی جی اور قرآن اور حدیث سے یہ ساری چیزیں چونکہ ہم بیان کر رہے ہیں، سر ان سب کا منبع نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ وسلم جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو بھی عاشق صادق بیٹھتے ہیں، جی جی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو مجلس سے فیض لیتے ہیں، دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے فیض لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، آج بھی چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، بالکل ایسے، نبوت ختم ہو گئی، ہاں قرآن کا آنا بند ہو گیا، ٹھیک، صحابی کوئی نہیں بن سکتا، صحیح ٹھیک ہے، صحیح، لیکن جو آخری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا صالحین کا بالکل جن پر انعام ہوا، یعنی اللہ کے ولی قیامت تک آتے رہیں گے۔ بالکل ایسے، سورہ نساء میں ذکر ہے نا، آیت 69 میں 4 لوگ ہیں، نبی جین، صدیقین، شہداء، صالحین، تو 4 لوگوں کو نعمت ہے، نعمت انعام اللہ کا ان پر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی انعام حاصل کرنا چاہتا ہے ہاں تو وہ انعام یافتہ بندوں کی سنگت اور صحبت میں بیٹھ جائے، واہ واہ، ان کو وہ کیفیات ملنا نصیب ہو جائیں گی، اور یہ کیفیات جو ہیں یہ بندہ کتنی مرضی پریکٹس کرتا رہے، جو کہے کہ میں ڈائریکٹ خدا سے لوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، قرآن پڑھ کے تو یہ فیض حاصل نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنا دین بھیجا ہی نہیں ہے۔ سر، ہم پچھلے بھی کسی پروگرام میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ سرکار کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کون کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، بالکل تزکیہ نبی پہلے تو دوسرے کرتے تھے، کوئی کرتا تھا، جی آج ہم خود کرنا شروع ہو گئے، تو جتنے متقی اور تزکیہ والے ہیں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ جی صحیح ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چونکہ یہاں وہ پہلے بھی بات ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابی کی شان، صحابی کو بہت بڑے چلے کاٹنے سے، علم پڑھنے سے صحابی نہیں بنتا ہے، ایسے ہی ہے، بالکل وہ صرف ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ، بالکل ایسا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو گیا۔ جی وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی غزوے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے تلوار نکال لی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری تلوار سے کون بچا لے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ ہاں، اچھا، اسی وقت اس نے کہا کہ اگر میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کس چیز کی ضمانت دو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اب یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار نبی بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، حضور اختیار رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا اختیار رکھتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بالکل، اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی، فرمایا دیکھ لیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، فرمایا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جنت کی ضمانت دے۔ سبحان اللہ، اچھا، اب چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ہے گھوڑے کے اوپر، صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، جی، اب جیسے اس نے کلمہ پڑھا تو بات وہی معرفت کی آ گئی اور نور کی آ گئی، اس کو معرفت ہو گئی، واہ واہ، اس کو نور آ گیا۔ سبحان اللہ، جب نور آیا تو ادب بھی آ گیا، اس نے کہا جس کا کلمہ پڑھا وہ نیچے کھڑا اور جس نے کلمہ پڑھا وہ اوپر ہے، اس نے جلدی سے نیچے اترنے کی کوشش کی، واہ واہ، اس کا پاؤں رکاب کے اندر اٹکا، منہ کے بل گرا، وہیں پہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیا۔ واہ واہ، واہ واہ، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ عارف لوگ صاحب معرفت لوگوں کو کہتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ شرح صدر فرماتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سورہ نمل میں موجود ملکہ بلقیس کے کلام کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے ویران کر دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب بادشاہوں کا بادشاہ انسان کے دل کی بستی میں کسی کی شرح صدر کر کے داخل ہوتا ہے نا، تو اس شخص کے دل کی بستی بھی اجاڑ دیتا ہے۔ پھر آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح صدر کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کسی نے اگر زمین پر مردہ چلتے ہوئے دیکھنا ہے تو ابوبکر کو دیکھ لو۔ معلوم ہوا عباد الرحمن کا آہستہ چلنا ان کی باطنی نعمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ تعلق باللہ قائم ہو جاتا ہے تو رحمان کے بندے جاہلوں سے بھی اعراض کرتے ہیں اور ان کی راتیں قیام اور سجود میں گزرتی ہیں۔ عام لوگوں کو ذوق عبادت اور قرب الہی ایسے لوگوں کی صحبت سے ہی مل سکتا ہے۔ مولانا مزید فرماتے ہیں فقر ہاہی آب صحبت قائم است، فقر چاہتے ہو بھئی
وہ تو کسی پاک کی صحبت سے ملتا ہے. نہ زبانت کارمی آید نہ دست، نہ اس میں تیری زبان کام آئے گی نہ تیرا ہاتھ. طالب حکمت شو از مرد حکیم، تا عضو گردی تو بینا و علیم. فرماتے ہیں کہ جا کسی مرد حکیم سے حکمت طلب کر تاکہ تو اس کی وجہ سے علیم بھی بن جائے اور بصیر بھی بن جائے. منبع حکمت شود حکمت طلب. فرماتے ہیں حکمت طلب کرنے والا حکمت کا خود منبع بن جاتا ہے. فارغ آید او از تحصیل و سبب. فرمایا وہ علم حاصل کرنے اور اس کے اسباب اختیار کرنے سے بھی فارغ ہو جاتا ہے. اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، اے کم از زن شو فدائے یا جمال. فرماتے ہیں کہ یوسف ایک نہیں آیا، سینکڑوں آئے ہیں، اور ان کی اصل جمال ذوالجلال ہوتا ہے، ان کا نور شر صدر ہوتا ہے. آخری مصرے میں فرماتے ہیں کہ اے عورت سے بھی گئے گزرے، تو بھی کسی پہ مر جا.